الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 15۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و عرض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے سورہ یوسف کی فضیلت اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورہ یوسف قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کی طرف موسوم کیا ہے، یعنی کہ اس صورت کا نام اسی شخصیت کے نام پر رکھا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو بڑی ہی معتبر اور پاک باز پیش کیا ہے، اور اسی صورت کے اندر سورہ یوسف کے اندر اس شخصیت کا اللہ رب العالمین نے بچپن، لڑکپن، جوانی اور شباب کے ایام اسی صورت کے اندر زینت بنائے۔ اور اس کے علاوہ اندھیر کوٹڑی میں جانا، کنویں کی گہرائی میں جانا، اور مصر کے تختے پر جان نشین ہونا، مصر کی بادشاہی کو سنبھالنا، اپنے بھائیوں کو معاف کرنا، اور عزیز مصر والا معاملہ، اور جیل میں جانا اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، اور اس کے علاوہ موت، زندگی اور موت کے تمام واقعات اور معاملات اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ تو حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کے اندر کل 25 مرتبہ نام آتا ہے، اور پورے قرآن کے اندر 27 مرتبہ نام آتا ہے۔ اور یہ سورت پوری قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ اس صورت کے اندر مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا۔ باقی آپ دیکھیں اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی بھی صورت ہے، کچھ واقعہ صورت ابراہیم میں ملے گا، کچھ 7ویں پارے میں ملے گا، کچھ 3 پارے میں ملے گا، مختلف صورتوں میں مختلف پاروں میں ملے گا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسے ہی حضرت آدم اور ابلیس والا واقعہ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ جو قصہ جو ہے اسی سورت یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی، اور جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اس سورت کا نمبر جو ہے 12واں بنتا ہے، ترتیب کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 12واں بنتا ہے، اور یہ سورت 12ویں سپارے سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے، نمبر بھی 12واں اور سپارہ بھی 12واں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور 13ویں پارے پر اس کا جا کر اختتام ہو جاتا ہے۔ اور اس عظیم سورت کی آیات جو ہے کل آیات 111 ہے، اور اس عظیم سورت کے الفاظ جو ہے 1795 ہیں، اور حروف اس سورت کے 7305 ہیں۔ تو حضرات محترم، اس سورت کا شان، اس سورت کو سورہ یوسف کیوں کہتے ہیں؟ اس سورت کو سورہ یوسف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان ہوا۔ پہلی 2-3 آیات چھوڑ کر اور آخری سورت اسی سورت یوسف کے آخری چند آیات چھوڑ کر باقی مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اس سورت میں بیان کی گئی۔ تو اسی مناسبت سے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو یہودی جو تھے انہوں نے اہل مکہ کے ذریعے کچھ سوالات بھیجے کہ آپ نبی علیہ السلام سے یہ سوال کریں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ ان کا خیال تھا یہ سوالوں کا جواب آپ علیہ السلام کو نہیں آئے گا، تو ہم پورے اہل عرب میں، مکہ اور مدینہ میں یہ مشہور کر دیں گے یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو لہٰذا ان کی جو عزت اور مقام بنا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہودیوں نے اہل مکہ کے ذریعے یہ آپ علیہ السلام کے پاس چند سوالات بھیجے۔
یہ سوال تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل سے مصر کیسے پہنچے، مصر وہ کیسے چلے جائیں۔ یہ سوال کا جواب انہوں نے طلب کیا آپ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام ابھی ان کا سوال مکمل ہی ہوا تھا، ادھر سے جبریل نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام سے آ کر جبریل نے کہا محبوب یہ ان کے سوال کا جواب آپ پڑھ کر دیں ان کو۔ تو نبی علیہ السلام نے سورہ یوسف پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ تو آپ علیہ السلام نے جو سورہ پڑھی اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے، الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ اس کی مفصل بحث جو ہے سورہ بقرہ کے لیکچر میں نے بیان کر دی تھی۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ واضح قرآن کی آیات، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر پہلے حضرت یوسف کے جو انہوں نے یہودیوں نے سوال کیا تھا اس کے جواب سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن کی فضیلت اور شان بیان فرما رہے ہیں، تاکہ یہودیوں کے ذہن سے یہ شک اور شبہ نکل جائے کہ یہ محمد اپنی طرف سے کلام نہیں بناتا، یہ نزل من اللہ کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ واضح قرآن کی آیات ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور یہ عربی میں نازل کیا، عقل والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نصیحت اور اسباق ہے۔ آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے یہ قصہ بیان کیا اور احسن قصہ بیان کیا، بہترین قصہ بیان کیا، اور فرمایا یہ وحی کی ہے ہم نے اپنے نبی کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا یہ پوری صورت پڑھ کر ان کو سنائی، کیونکہ وہ اہل عرب تھے، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کی فضیلت اور شان بیان فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ اپنی زبان سے بیان فرمائی سنائی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور معاملہ سنایا، اسرائیل سے بنی اسرائیل سے مصر کیسے پہنچے۔ تو وہ یہودی جو تھے وہ لاجواب ہو گئے، ہکا بکے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، یہ کیسا نبی علیہ السلام نے ہمیں جواب دے دیا۔ تو یہ حضرات محترم نبی علیہ السلام نے جب جواب دیا، پھر وہ خاموشی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ تھی سورت کے نزول کی وجہ کہ یہودیوں کے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا اور نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ تو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، حبر الیہودی یدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے عالم میں سے ایک عالم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور تورات کا قاری تھا، تورات کا عالم تھا، تورات کا علم جاننے والا تھا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا، جب یہودی نے آپ علیہ السلام کی زبان سے سورہ یوسف سنی، تو اس نے کہا یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے، یہ سورت آپ کو کس نے پڑھائی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ سورت یاد کروائی ہے اور پڑھائی ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس سے وہ یہودی عالم اٹھ کر چلا گیا، اور بڑا حیران ہوا جب یہودی گروہ کے پاس پہنچا، اپنے یہودیوں کی جماعت کے علاقے کے پاس پہنچا، تو ان کو جا کر کہتا ہے جو محمد پر قرآن نازل ہوا ہے، جو محمد پر جبریل وحی لے کے آتا ہے، جو وہ تلاوت کرتا ہے، وہ تورات و انجیل میں بھی نازل کی گئی ہے، تورات و انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر وہ اپنی ایک جماعت کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس وہ یہودی آیا، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کو اس نے مہر نبوت بھی انہوں نے دیکھی، اور آپ علیہ السلام کے تورات و انجیل میں وہ صاف اور صفتیں بھی پڑھ چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سورہ یوسف کی تلاوت پڑھ کر سنائی، سورہ یوسف پڑھ کر سنائی، تو وہ سورہ یوسف
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جا رہے ہیں اور یہودی سر جھکا کر جو ہے سنتے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ تصور کریں کتنا پیارا وہ ماحول اور سما ہوگا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہودی سامنے بیٹھ کر گردنیں جھکا کر سورہ یوسف کی تلاوت جو ہے وہ سن رہے تھے، اور ان کے دلوں سے یہودیت کا جو ہے وہ زنگ اتر رہا تھا اور اسلام داخل ہو رہا تھا۔ جو جو وہ سورہ یوسف سنتے گئے، اسلام داخل ہوتا گیا، ایمان داخل ہوتا گیا، دین داخل ہوتا گیا، اور یہودیت اور کفر اور شرک جو ہے وہ نکلتا گیا، اور آپ کے بارے میں جو ان کے دل میں حسد اور بغض تھا وہ بھی نکل گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے سورہ یوسف الف لام را سے شروع کی، سورہ یوسف مکمل کی، ادھر سے یہودیوں نے اپنی بیک زبان سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہی اس سورت کی برکت ہے۔ اسی سورت کی برکت کی وجہ سے یہودیوں کی ایک جماعت نے آپ کی زبان سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سنا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرات محترم، قرآن کے اندر خصوصاً اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہودیوں کے عالم سورہ یوسف کی تلاوت سن کر وہ انہوں نے اپنا اسلام اور دین ہی بدل لیا۔ یہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، کتنا اثر رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سورت کی تلاوت کیا کریں۔ اور اسی سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، بلکہ ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ سندر روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اکثر جو ہے مفسرین نے اس روایت کو بیان بھی کیا اپنی تفاسیر میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امام تراویح مقرر کیا، نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا تراویح کا۔ تو حضرت ابی بن کعب جو ہے بہت بڑے قاری تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ تو جب حضرت ابی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی اتنی پیاری آواز تھی، اتنی پیاری آواز تھی، قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے لوگوں کے۔ تو الغرض حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سورہ یوسف جو ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کو سورہ یوسف کی فضیلت اور سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفاسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم بتاتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، یا حکمران ہے، یا بادشاہ ہے، یا نمبردار ہے، بڑے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کے کیسے حقوق ادا کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے اندر لوگوں کو سورہ یوسف کی فضیلت اور اس کی شان اور اس کے معنی اور مفاہیم بتاتے تھے، اور فرماتے تھے جو بندہ اس سورت کی جو ہے تفاسیر و معنی اور مفاہیم پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو وجہ سکرات الموت، وہ موت کے سکرات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث آتی ہے کہ سورہ یوسف کے پر عمل کرنے سے، سورہ یوسف کو پڑھنے سے بندہ موت کے سکرات سے، موت کی سختیوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو یہ تھی اس عظیم سورت کی فضیلت اور شان۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن کی ہر سورت سے محبت پانے کی اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔